آج 29 رمضان المبارک اور آخری منگل کے دن جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا آخری منگل کا دن وہ دن ہے جس دن مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھی جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی محتاجیاں ہیں، میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اس لیے آج 29 رمضان المبارک اور آخری منگل کے دن اگر تم یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیتے ہو، تو پھر غیب سے آپ کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، غیبی مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ غیبی دولت کے مناظر ہیں، بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ آج 29 رمضان المبارک اور آخری منگل کا یہ خاص الخاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خاص الخاص عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ رب کریم سے اگر پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، پہاڑ جتنے خزانے بھی مل جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری منگل کا دن ہے، آج 29 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ دن نصیب والوں کو ملتا ہے، اور آج کا یہ عمل بھی صرف ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ملے گی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہونا چاہتا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جب بھی آپ کے پاس آ جائے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اچھے طریقے سے عمل کا طریقہ سمجھانا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، رات کے 10-11 ہی کیوں نہ بج جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے یہ عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہرگز بھی اس وظیفے کو فراموش نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 رمضان المبارک اور منگل کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مغفرت کا عشرہ گزر چکا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ جاری ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آج آخری رمضان المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیو، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، منگل کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج 29 رمضان المبارک اور منگل کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں گے 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجات ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا گھر مانگ لیں، آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، نئی گاڑی مانگ لیں، یا پھر آپ لوگوں کی کوئی بھی خاص حاجات ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری، ہر جائز حاجات کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ لوگ اب یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی آپ لوگ اپنا تاثر نہیں بنا پائیں تو پھر آپ لوگ یوں بنا لیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص میرے بھائیوں، میری بہنوں، کرتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اکیلے تنہا آپ لوگ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں یا ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے خالص نیت کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ موبائل وغیرہ
سب اپنے آپ سے دور رکھیں۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز آپ اپنے قریب نہیں لائیے گا، کیونکہ اس عمل کے دوران اگر کسی نے آپ کو پکارا اور آپ کا دھیان اس طرف گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا تصور کرتے ہوئے جب وہ بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ 19 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے پھر وہ رب کی پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی وہ پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ جس طرف جاتا ہے کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہر محاذ پہ اگر زندگی کے ہر سفر میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو آپ لوگوں نے پورا دھیان آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 19 بار پڑھنا ہے۔ جب 19 بار آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جائے پھر کون ہے جو میرے رب کے فیصلوں کو تبدیل کر دے، پھر کون ہے جو میرے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی زندگی موقع دے رہی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری میرے بھائیوں دن چل رہے ہیں، آخری قبولیت کا گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری موقع ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، باقی سارے دن آپ کے پاس موجود ہوں گے، آپ لوگ جتنا آرام کر سکتے ہو کر لو، لیکن آج کے دن آپ لوگوں نے اگر خزانے لوٹنے ہیں تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ یہ عظمتوں میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اگر اس سورت کو پڑھ کے آپ لوگ آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ آج اپنی اس خواہش کا آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اظہار کرنا ہے جو آپ کو اپنی ناممکن خواہش لگتی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے دن آپ کی تمام ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کون سی کہ جو بندہ اللہ پاک کو رب جانتے ہوئے جب وہ بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام قولا من رب الرحیم یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ آیات مبارکہ سورہ یاسین کا دل ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیات مبارکہ صرف اور صرف میرے بھائیوں 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا بڑا وظیفہ لگ رہا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، چھوٹا سا عمل ہے،
بمشکل 7 سے 8 منٹ میں آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گے۔ خدارہ یہ عمل کسی صورت مت ضائع کیجیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔